بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 افراد ہلاک، 22 افراد کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اس سال کیلیفورنیا میں نہ ہونے کے برابر بارش ہوئی۔ ریکارڈ گرمی اور خشک ہواؤں نے جنگلات کو سکھا دیا۔ بعض جگہوں پر ہوا میں نمی 10% سے بھی کم تھی۔ ماحولیاتی دباؤ میں واضح فرق، کہیں پر کوئی چنگاری اٹھی، اس چنگاری کو شعلہ بنانے میں گھاس پھوس نے اہم کردار ادا کیا، اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی تیز چلنے والی ہواؤں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی یہ آگ جنگلات تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے لاس اینجلس شہر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا کی سپر پاور کے پاس آگ بجھانے کے لیے مہنگا ترین اور جدید ترین اکوپمنٹ موجود تھا، جس میں ہیلی کاپٹرز تک شامل تھے۔ بہترین تربیت یافتہ اور ہر دم تیار فائر فائٹرز کی متعدد ٹیمز بھی موجود تھیں۔ آگ جیسی ایمرجنسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے بہترین SOPs بھی موجود تھے، لیکن مصیبت کے وقت یہ سارے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور اس آگ نے 40,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکہ نے نہ صرف کیلیفورنیا ریاست بلکہ اپنے پورے ملک کی فائر فائٹنگ ٹیمز کو ڈپلائے کیا۔ میکسیکو اور کینیڈا کی سپورٹ حاصل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور 12,000 سے زیادہ گھر یا بلڈنگز آگ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ آگ کا ایکشن کمانڈوز کی طرح تھا، ایک اینڈ پر کور کرتے تھے تو کسی دوسرے اینڈ سے شعلے دکھائی دیتے تھے۔ جہازوں سے پانی اور آگ بجھانے والے کیمیکلز گرائے گئے، لیکن آگ ہے کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اصل میں آگ کے اس لیول پر پھیلنے کی وجہ آندھی اور تیز ہوائیں ہیں۔ اس آگ کی وجہ سے امریکہ کا کئی بلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، جس کی ابھی تک حتمی فگر سامنے نہیں آئی ہے۔ امریکی اور یورپی انشورنس کمپنیاں اپنی جگہ پر سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہیں اپنے بیمہ کنندگان کو اربوں ڈالرز کی ادائیگیاں کرنا پڑیں گی۔ لاس اینجلس میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ 2 ہفتوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھروں کو جلتے اور راکھ میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن کے گھر بچ گئے ہیں انہیں بھی بڑی غیر یقینی صورتحال سے گزرنا پڑا ہے۔ کبھی تو انہیں اپنے علاقہ اور گھر خالی کرنے کا حکم ملتا تھا، اور کبھی کہا جاتا تھا کہ اپنے گھروں میں واپس آ جائیں۔ اس آگ نے لاس اینجلس جیسے رنگین شہر کی رنگینیاں چھین لی ہیں۔ قدرتی آفات اور موسمی حالات انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن جب آپ فطرت کے ساتھ ایڈونچر کرتے ہیں تو پھر فطرت آپ کو اسی طرح جواب دیتی ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ 2023 کو دنیا کا گرم ترین سال قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کا اوور آل ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، کرۂ ارض کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے خشک سالی، جنگلات کی آتش زدگی اور سیلاب کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور توانائی کے شعبے سے منسلک ان کمپنیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہوگی جو دنیا میں گلوبل وارمنگ کا باعث بن گئی ہیں، اور ان کا دنیا میں بہت اثر و رسوخ ہے۔ انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے، کائنات کی تصویر کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی مارس پر زندگی کی پاسبلٹی کے بارے میں سائنسی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن جنت کے ٹکڑے اس پلانٹ کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔